أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. صدق اللہ العظیم. اس سے قبل اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام پر آنے والی مصائب اور مشکلات کا تذکرہ تھا. یہاں اللہ رب العالمین یعنی امتوں پر، عوام الناس پر مصائب اور مشکلات اور آلام کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور جنت کا اسپیشلی ذکر فرماتے ہیں کہ جنت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. یوں سمجھے سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی جنت ہے، اور تمام لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کی بنیاد پر، اچھے عقائد کی بنیاد پر قیامت کے روز اللہ رب العالمین اپنی جنتوں میں رہائش نصیب فرمائیں گے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اتنی بڑی نعمت کو پانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اس کے لیے بڑی مشکلیں جھیلنی پڑتی ہیں. مکمل طور پر اللہ رب العالمین کی عبادت، تمام عبادات کرنی پڑتی ہیں، اور ہر عبادت کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کے مطابق پوری کرنی پڑتی ہے، اور وہ بھی اللہ رب العالمین کی توفیق کی بنیاد پر. کوئی غرور نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی سرکشی نہ ہو. تب امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین اتنی جنت جیسی نعمت ہمیں نصیب فرمائیں گے. یہ تو عام طور پر آج کل عجیب لوگوں نے جنت کو بڑا آسان کر دیا ہے کہ بس رمضان سے 1 مہینے پہلے لوگ شروع ہوتے ہیں. ہاں بھئی، رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، 1 مہینے کے بعد فلاں تاریخ کو رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص اس رمضان کی مبارکباد دے گا لوگوں کو، اس پر جنت واجب، دوزخ حرام. کتنا بڑا دعویٰ، اور اتنا بڑا جھوٹا دعویٰ، وہ بھی اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا. اللہ کے رسول نے واضح طور پر فرمایا من کذب علی متعمدا فجزاؤہ جہنم. جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور لوگ دھڑلے سے جناب بات بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. کتنے دلیر ہیں یہ لوگ کہ اللہ کے رسول پر جھوٹ بول کر اپنے ٹھکانہ جہنم بنا رہے ہیں. یہ دلیری ہے نا، بہت بڑی دلیری ہے، جہنم جانے کی دلیری. مونگ پھلی لینے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی قیمت دینی پڑتی ہے، اور اتنی بڑی جنت جیسی نعمت کو پانا اور بس ایک خوشخبری سے نہیں. بھئی ایسی بات نہیں ہے. تمام عبادات پر عمل کرنا پڑتا ہے، اور تمام منہیات سے بچنا پڑتا ہے. دیکھیں قرآن کریم میں سینکڑوں آیت کریمہ جہاد کے بارے میں ہے. آج پوری دنیا میں جہاد مفقود ہو چکا ہے. کہیں جہاد کا ذکر لوگ کرتے ہیں، کہیں نہیں کرتے. بس یہ طالبان کے علاوہ ان کو اللہ رب العالمین نے پھر حکومت بھی دے. دیکھے جہاد، اور کیا زبردست ماشاءاللہ انہوں نے جہاد کر لیا. اللہ رب العالمین نے ایسی زبردست حکومت عطا فرمائی کہ 2 سال کے اندر ہمارے ملک پاکستان سے آگے نکل گئے. معیشت ان کی ماشاءاللہ بہترین ہو گئی. کوئی چوری چکاری نہیں ہوتی، کوئی ڈاکہ زنی نہیں ہوتی، کوئی کسی کی جیب نہیں کاٹتا، کسی کو کسی سے کوئی غم اور پریشانی نہیں ہے.
المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدیہ کے مصداق بنے ہوئے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہم تو ماشاءاللہ عجیب مسلم ہیں، تو جہاد کو ہم نے چھوڑ دیا، ذلت و رسوائی ہماری مقدر بن گئی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ بڑی سختی کے ساتھ فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا حسبتم، تم گمان کر بیٹھے ہو، کیا تم لوگوں نے یہی گمان کر لیا ہے کہ ان تدخلوا الجنہ، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ جنت کوئی ایسی فری چیز ہے، مفت کی چیز ہے، کوئی معمولی چیز ہے کہ بس جناب جنت کا نام لے لیا تو جنت مل گئی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں نے یہی گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، جبکہ آئی نہیں تمہارے پاس، مثال الذین خلو من قبلکم، ان لوگوں کی مثال جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، ان پہ بڑے عجیب حالات گزرے، سختیاں انہوں نے جھیلی، اور بڑی مصائب اور مشکلات انہوں نے گزار دی، ان پر مشکلات آئیں، اور جو ابھی تک تم پر کوئی مشکل آئی نہیں، بس جنت کے ٹھیکیدار بن گئے، جنت کے مالک بن گئے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور آگے فرمایا مستھم البأساء والضراء، وہ لوگ کیسے تھے، ان پر حالات کیسے آئے؟ ان پر اتنے سخت حالات آئے کہ مستھم البأساء، چھو لی، مس کا مطلب چھو لینا، ہم ان کو چھو لیا، ان کو بأساء مشکلات نے، والضراء والضراء ضاد کے ساتھ پڑھا کریں، والضراء، اور مصائب اور مشکلات نے ان کو گھیر لیا، عجیب عجیب مصیبتیں، عجیب عجیب مشکلات، اور یہ اتنی زیادہ مشکلات پے در پہ مشکلات آتی رہیں، مصیبتیں ان پر آتی رہیں کہ وَزُلْزِلُوا، فرمایا کہ وہ ہلا کے رکھ دیے گئے، ان کو ان مصائب نے، ان مشکلات نے ہلا کے رکھ دیا، اتنا ہلا کے رکھ دیا، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بول پڑے اس زمانے میں، حتیٰ یہاں تک یقول بول پڑے الرسول، جو اللہ کے رسول تھے وہ، والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے تھے، ماہو، ان پر، ان کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی بول پڑے، مصائب نے ان کو ہلا کے رکھ دیا، اتنی مشکلیں ان پر آئیں اور اتنی تکلیفیں ان پر آئیں کہ خود پیغمبر نے بھی اور ان کے ساتھ مومنین نے بھی اللہ رب العالمین سے التجا کی کہ متی نصر اللہ، اے اللہ تیری نصرت کہاں گئی، تیری مدد کہاں گئی؟ ایک دوسری آیت کریمہ ہے کہ حتیٰ اذا استیأس الرسل، کہ رسول بھی نا امید ہونے لگ گئے، اتنی مصائب آئیں، اتنی مشکلات آئیں ان پر، لوگوں پر، کہ رسول بھی نا امید ہونے لگ گئے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور یہاں تک قرآن کریم میں فرمایا گیا سورہ یوسف میں کہ وہ گمان کر بیٹھے کہ شاید ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی وہ جو مشکلات کی سختی تھی، اس سختی کی وجہ سے گمان کر بیٹھے، ورنہ نہیں۔ پھر فرمایا جاءہم نصرنا، پھر ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ اور یہاں بھی فرماتے ہیں کہ جب رسول کہنے لگے والذین آمنوا، اور ان کے ساتھ جو ایماندار ہیں وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ تیری نصرت کہاں ہے، تیری مدد کہاں ہے؟ تب اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اب میری مدد قریب آ چکی، الا ان نصر اللہ قریب، سنو اب میری مدد قریب ہو گئی ہے۔ تو دیکھیے، بس ایک رمضان کی خوشخبری سنانے سے جنت مل جائے گی؟ عجیب بات کرتے ہیں لوگ۔ وہ بھائی عبادات بھی ہیں، نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، روزے رکھنے پڑتے ہیں، اور اگر
مال ہے تو سالانہ اس کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، زیادہ مال ہے تو پھر سالانہ یا سال میں زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا پڑتا ہے، اور پھر جناب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی پڑتی ہے۔ وہ بے شک کرے یا نہ کرے، آپ نے اپنا حق ادا کرنا ہے۔ کچھ لوگ تو اس لیے نہیں کرتے کہ وہ نہیں کرتے، وہ کرے نہ کرے، جس طرح ان پر صلہ رحمی فرض ہے تم پر بھی تو فرض ہے، تم اپنا فرض پورا کرو، بات ختم ہو گئی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے حسن سلوک کرے، قریبی رشتہ دار پھر دور کے رشتہ دار، تمام رشتہ داری فرض ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی فرض ہے، جیسے نماز روزہ فرض ہے، اسی طرح وہ بھی فرض ہے۔ پھر ہمسایوں کے ساتھ کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تیری وجہ سے، ہم تو جب تک کہ ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس کے گھر میں کچرے نہ پھینکے یا کچھ بھی کرنے، تو اس وقت ہمیں چین نہیں آتا، اللہ رب العالمین معاف فرمائے، تو پھر جنت جائیں گی۔ عبادات ہم نہیں کرتے ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں جنت جانے کی، اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہم نہیں کرتے ہیں، اور پھر ٹھیکیدار بنے ہوئے جنت کے، اور پھر معاملات ہمارے دیکھیں، معاملات میں تو اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ میں درد کے ساتھ ایک مثال دیتا ہوں کہ میرا ایک دوست ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا ایک دوست جرمنی گیا، 5 6 7 سال 10 سال وہاں کسی کمپنی میں کام کیا، بڑا پیسہ جمع کیا، پیسے لیتا نہیں تھا، کمپنی والے کہتا میرے پیسے رکھو، جب میں جاؤں گا تو پھر یا 8 10 سال کے بعد کہا بھائی میرا حساب کرو جاؤں گا، جب حساب کتاب ہوا تو بڑا پیسہ بنتا تھا۔ وہ کمپنی والا بھی تھوڑا سا بدگمان ہونے لگ گیا، یہودی تھا، ٹال مٹول کرنے لگ گیا، مہینہ ہو گیا پیسے نہیں دے رہا، پریشان ہو گیا، یار پیسے بندہ نہیں دے رہا۔ اس نے جا کے وہاں پوچھا کسی سے کیا کروں، اس نے کہا بھائی یہاں ان کا ایک ربی ہے، مولوی ہے، ربی کہتے ہیں اس کو، ان کا، وہ اس کے پاس جاؤ، اس کا کام کر دے گا۔ وہ بندہ اس کے پاس گیا، حال احوال کر دیا، اس نے ایک پرچی لکھی، کہتے جاؤ یہ دے دو اس کو کہ تیرے پیسے دے دے گا۔ بس وہ اس نے جیسی پرچی کھولی، اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ کس نے کہا تمہیں؟ ڈانٹنے لگ گیا کہ ہمارے مولوی کے پاس جاؤ، ربی کے پاس جاؤ۔ میں نے انکار کر دیا تھا، کہتے انکار تو اب ٹال مٹول کرے تو یہ انکار ہی تو تھا۔ اس نے کہا بھائی اس بندے کا حساب کرو، نکالو اس پر کمپنی سے، اس کو جلدی کرو، اس نے مجھے بے عزت کروایا ہے۔ میں نے پوچھا بھائی وہ چکر کیا ہے؟ میں نے کون سی بے عزتی کروائی؟ کہتے تو مولوی کے پاس گیا نا ہمارے، کیا لکھا اس نے کہ جو آپ اتنے لال پیلے ہو گئے؟ کہتے اس میں اس نے تانا دیا ہے مجھے، اس میں لکھا ہے کہ تو کب سے مسلمان ہو گیا، یہ کام تو مسلمانوں کا ہے، دھوکہ بازی، ملاوٹ، غلط گوئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ دوسرے مذاہب والے ہمیں یہی تانا دیتے ہیں کہ تو کب سے مسلمان بن گیا، یعنی دھوکہ بازی شروع کر لی۔ آج انداز لگا ہے دھوکے باز ہم نہیں ہیں، سب دھوکے باز، فراڈی، اور پھر ملاوٹ، بس تسبیح بھی پڑھ رہا ہے اور جناب دودھ میں پانی بھی ملا رہا ہے، پھر امید ہے اور جناب ماتھے پہ نشان لگا ہوا سجدے کر کے۔ لوگوں کو غلط چیزیں کھلا رہے ہو، مسالے والا بھی ملاوٹ کرتا ہے، ٹماٹر والا بھی ملاوٹ کرتا ہے، سبزی والا بھی کرتا ہے، ہر بندہ ملاوٹ کرتا ہے، ادویات بھی ملاوٹ، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور پھر امید یہی لگاتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، اور جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم حسبتم، کیا تم لوگوں نے یہی گمان کر رکھا ہے ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے حالات تم پر آئے نہیں ابھی تک۔ مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات آتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے۔ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اعظم ابتداء اسلام کے اوقات مسلمان مجبور مقہور تھے، ان پہ بڑے ظلم ہوا کرتے تھے، تو وہ یہ بھی انہی میں سے تھے، حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرماتے ایک دن میں بڑا تنگ آ گیا، مشکلات سے، مصائب سے، کفار کی طرف سے جو اذیتیں ہمیں دی جاتی تھی، تنگ آ گیا۔ میں گیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول خانہ کعبہ تشریف لے گئے ہیں، تو خانہ کعبہ کے سائے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم
اپنی چادر مبارک کو لپیٹ کر کونی دگا کے ایسے آرام فرما رہے ہیں لیٹے ہوئے۔ تو میں وہاں گیا، سلام کیا تو اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا، کہا ہاں خباب کیا مسئلہ ہے؟ تو میں رو کے کہنے لگا، حضرت خباب فرماتے ہیں میں رو کے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول بڑا تنگ آ گیا، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، مشکلات سے تنگ آ گیا ہوں۔ آپ ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری مصائب کو کم کر دے یا ختم کر دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اجر عطا فرمائے، دنیا میں بھی ہمارے لیے سہولیات بنائے۔ تو آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ دعا فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول حضرت خباب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے تو سیدھے ہو گئے اور اٹھ کے بیٹھ گئے اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے، خباب بس اتنا ہی ہو گیا، ہمت ہار گئے ہو؟ اور اللہ کے بندے، ایسے لوگ گزرے ہیں دین اسلام میں، اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان پر آری چلا دی گئی ہے، ان کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کو چیر دیا گیا۔ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ لوہے کی کھنگیاں گرم کر کے ان کے جسم میں پیوست کر دی گئی ہیں۔ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ کلپ لگا کے اس میں کیلیں لگا کے پھر جناب ٹائٹ کرتے رہے ہیں، یہ کیلیں اندر گھس گئے ہیں، لیکن لوگوں نے پھر بھی توحید نہیں چھوڑی، لوگوں نے پھر بھی دین نہیں چھوڑا، لوگوں نے پھر بھی کوئی آہ و فغان نہیں کی، بلکہ اللہ اپنے رب کو پکارا کہ اللہ ہم صبر کرتے ہیں۔ تو یہ مشکلات آتی رہی ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، کہ ان کو اپنے جان نثار صحابی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا میں جہاد مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اور حالات کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان کتنے پس رہے ہیں۔ غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو تباہ کیا گیا، ان کے شہروں کو ملیہ میٹ کر دیا گیا، ان کی خواتین کی عصمت دری کی گئی، اور ان کی بچیوں کو ایسے چھوڑ دیا گیا، ننگا بھوکا پیاسا کہ تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ کیا ہے اب غزہ میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، چند مجاہد چھپے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، اپنا جہاد کر رہے ہیں۔ اس صورت میں بھی وہ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سے آس نہیں توڑ بیٹھے ہیں وہ لوگ۔ لیکن ہم ہی یہ ہے کہ جناب، ایک تو یہ ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ ان کے ساتھ مدد تو ہم کر ہی نہیں رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہودی ہیں ان خبیثوں کے مصنوعات کھا پی رہے ہیں، یہی لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو افورڈ کر رہے ہیں، یہودیوں کو، اور یہی یہودی پھر یہی ہم سے پیسے لے کر انہی پہ بمباری کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو میں اور آپ کیا منہ دکھائیں گے کہ جب ہم یہودی مصنوعات خرید کر استعمال کرتے رہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، جنت کوئی مفت کی چیز نہیں ہے کہ جنت تمہیں ایسے ہی ملے گی۔ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، یہ فرض ہے مجھ پر بھی آپ پر بھی۔ اگر ہم آج ان کی مدد نہیں کریں گے، ہم ان کے لیے اٹھیں گے نہیں، قیامت کے دن ہم رب کو کوئی چہرہ نہیں دکھا سکیں گے۔ پھر ہم اس منہ سے ہم پھر اللہ سے جنت مانگیں گے؟ جنت پھر اس صورت میں ملے گی؟ اللہ رب العالمین، میرے منہ میں خاک کہ میں کہوں جنت تو نہیں مل سکتی، پھر دوزخ کی تیاری کرنی پڑے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، یہ کیا عجیب قصہ ہے تمہارے، تم لوگوں نے یہی گمان کر دیا جنت جاؤ گے، تم پر مشکلات نہیں آئیں، تم پر مصیبتیں نہیں آئیں۔ فرمایا وَزُلْزِلُوا، اتنی مصیبتیں ان لوگوں پر آئی کہ وَزُلْزِلُوا، ہلا کے رکھ دیا گیا ان کو، حتیٰ یقول الرسول والذین معہ، یہاں تک کہ رسول کہنے لگ گئے، والذین آمنوا معہ، ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے مومنین، وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ تیری نصرت کہاں گئی، تیری مدد کہاں گئی؟ تو مدد کرنے والا اللہ ہے، تو نصرت کرنے والا اللہ ہے۔ جیسے صحابہ کرام نے بڑی مصیبتیں، تب جا کے اللہ رب العالمین نے ان کو فرشتے اتارے ان کے لیے، جاؤ میرے صحابہ، اللہ کے رسول میرے حبیب کے صحابہ، بدر میں جاؤ۔ بدر میں اللہ رب العالمین نے، پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ انفال میں، زبردستی ان کو نکلوایا، اللہ تعالیٰ نے کفار سے لڑوایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی فرشتوں کی صورت میں، کہ حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے کفار کی تلواریں لے کر کفار ہی کی گردنیں اڑایا کرتے تھے۔
تو کریں نا، ہمت تو کریں، اٹھے تو صحیح۔ جب ہم اٹھیں گے نہیں، بس ہم تو یہاں ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں، ہم تو امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، کیسے نہیں کر سکتے ہیں؟ پھر یہ ایٹم بم بنایا کس لیے ہے؟ گلے میں تعویذ بنا کے ڈالنے کے لیے۔ ہمارے مسلمان پس رہے ہیں، آہ و فغاں ہیں، اور رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ فرمایا مستھم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا الا سنو ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد اب قریب ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے دنیا جیل خانہ ہے۔ جیسے جیل میں اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، جو کہا جاتا ہے وہ کرو، تو دنیا ہمارے لیے مومنین کے لیے وہ قید خانہ ہے۔ جو ہمیں کہا جاتا ہے یہ کام کرو، ان سے رکو، اس سے یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا، اس سے تمہیں رکنا پڑے گا، اس طرح سے۔ وہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے، اس سے کوئی باز پرس نہیں، ہاں بھائی کرو جو کرتے ہو کرو، بس مرنے کے بعد آؤ گے نا پھر جہنم تمہارے انتظار میں ہے۔ اور ہم لوگوں نے بھی یہی سوچا ہوا ہے، اللہ معاف فرما دے، کہ بس دنیا 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 ہی کی طلب میں سارے دین کو بھلا بیٹھے اور جہاد کا انکار کر بیٹھے، اللہ معاف فرمائے، اور اپنے مسلمانوں کی مدد تک نہیں کر سکتے ہیں۔ مدد کرنا تو دور کی بات ہے، مدد کے لیے فریاد بھی نہیں کر سکتے ہیں، مدد کے لیے دوسروں کو آمادہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ اور پھر امید لگائے رکھیے جناب جنت، بے شک جنت ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ والی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت ضرور داخل ہو جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ نہیں کہ بس کلمہ پڑھا ڈائریکٹ جنت چلا گیا، نہیں، حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جتنی برائیاں کی ہیں ان برائیوں کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرو، دھوکے باز جنت جائے گا۔ اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا من غشانا فلیس منا، دھوکے باز ہم میں سے نہیں ہے، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، چغل خور ہم میں سے نہیں ہے۔ عجیب اللہ کے رسول یہ ارشادات ہے، ہم تو سب کر رہے ہیں۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، جھوٹ پر تو اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ جھوٹا جنت نہیں جاتا، دھوکے باز جنت نہیں جاتا۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جتنے فراڈ کیے ہیں میں نے اور آپ نے لوگوں کے ساتھ، وہ سزائیں ہمیں جہنم میں بھگتنی پڑیں گی، تب جا کے پھر جنت میں جائیں گے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ ابد الآباد، ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی دن جنت جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بس جناب کلمہ پڑھ لیا ہم ٹھیکیدار بن گئے جنت کے، اور پھر یہ نظریہ رکھنا بدعات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، رسومات پہ عمل کرتے ہیں، سنتوں سے پرے ہٹتے ہیں، اور پھر پکا یقین کر لیا کہ ہمارے نبی ہمیں جنت ضرور لے جائیں گے۔ آپ کے نبی نے خود فرمایا جو میرے دین میں بدعتیں کرے گا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں لوگوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے ہیں، حقوق العباد کسی صورت معاف نہیں ہوتے، ان کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تمام عبادات پہ عمل کریں، منہیات سے رک جائیں، اور لوگوں کے حقوق سے باز آ جائیں، اور جہاں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اخلاق کا حکم دیا ہے، ان پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے مسلمان جو پس رہے ہیں اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی مدد کریں، اور جتنے ہم سے توفیق ہو سکتی ہے ان کے لیے اٹھیں، مالی تعاون کریں۔ چلو اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کریں جائیں ان کے ساتھ لڑیں، جہاد کریں، اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے مدد بھیجیں۔ وہ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، ننگے مر رہے ہیں، اور ہم یہاں عیش و عشرت کر رہے ہیں، پھر تو جنت نہیں ملے گی۔ اٹھیں ان کے لیے تعاون کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔